السلام علیکم دوستو۔ سوچیے جب کوئی ملک ایک پروجیکٹ شروع کرواتا ہے تو وہ صرف عمارت نہیں بنواتا، وہ فیوچر کا خواب بنواتا ہے۔ گورنمنٹ پلان بناتی ہے، انجینئرز کیلکولیشن کرتے ہیں، میڈیا ایکسائٹمنٹ پھیلاتا ہے اور عوام سوچتی ہے یہ پروجیکٹ ملک بدل دے گا۔ مگر ہسٹری میں کچھ پروجیکٹ ایسے بھی ہوئے ہیں جو فیوچر بنانے آئے تھے مگر خود پاس کا حصہ بن گئے۔ آج ہم دیکھیں گے ایسے میگا پروجیکٹ جن پر اربوں ڈالر ضائع کیے گئے اور ان کا کوئی بھی فائدہ نہ نکلا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چائنا نے ایئر 2000 کے دور میں بہت اگریسو ڈیولپمنٹ شروع کی۔ پلان یہ تھا پہلے انفراسٹرکچر بناؤ، لوگ خود آ جائیں گے۔ اسی سوچ کے تحت ایک انٹرنیشنل لیول کا ایئرپورٹ بنایا گیا، بالکل نئی جگہ پر۔ ایئرپورٹ میں سب کچھ تھا، ملٹیپل رن ویز، ماڈرن کنٹرول ٹاورز، کارگو ٹرمینلز، فیول سٹیشن اور کئی سو پلین کی کھڑے ہونے کی جگہ بھی تھی۔ لیکن ایک چیز مسنگ تھی، پیسنجرز۔ ایئرپورٹ کے ارد گرد نہ شہر، نہ انڈسٹری، نہ ٹورزم۔ گورنمنٹ کو لگتا تھا کہ یہ ایئرپورٹ بناتے ہی شہر خود گرو ہو جائے گا، مگر ریالٹی نے منع کر دیا۔ کچھ وقت کے لیے ٹرائل فلائٹ چلی، پھر دھیرے دھیرے سب بند۔ آج رن وے جنگل بن چکے ہیں، ٹرمینل خالی، کنٹرول ٹاور صرف ہوا کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایئرپورٹ آج بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے، لیکن صرف ایک چیز کے لیے، اور وہ چیز ہے غلط پلاننگ۔ اب چلتے ہیں ایک آئیلینڈ کی طرف، جاپان کا ہاشیما آئیلینڈ، جو کبھی بہت زیادہ کراؤڈڈ مانا جاتا تھا۔ صرف 1 کلومیٹر ایریا میں 5000 لوگ رہتے تھے۔ اس آئیلینڈ پر موجود تھے اپارٹمنٹس، سکولز، ہاسپٹل، شاپ۔ ان سب چیزوں کی یہاں ہونے کی صرف ایک ہی وجہ تھی، کول مائننگ۔ جاپان کی انڈسٹری اسی آئیلینڈ پر چلتی تھی، لیکن پھر دنیا بدل گئی۔ آئل سستا ہو گیا، کول کی ڈیمانڈ گر گئی۔ 1974 میں کمپنی نے ایک ہی دن میں اناؤنسمنٹ کی، آئیلینڈ بند ہو رہا ہے۔ سوچو، لوگ صبح اٹھے اور شام تک پورا شہر خالی۔ آج یہاں پر بلڈنگز تو ہیں لیکن زندگی نہیں۔ اب چلتے ہیں رشیا کی طرف۔ کولڈ وار کے دور میں اسپیس صرف سائنس نہیں تھی، اسپیس پاور تھی۔ امریکہ کی اسپیس سیٹلائٹ کے جواب میں سوویت یونین نے بنایا بوران پروجیکٹ میں ہزاروں سائنٹسٹ، ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ان لمیٹڈ بجٹ بھی تھا۔ اس پروجیکٹ نے صرف ایک فلائٹ کی، پھر ہسٹری بدل گئی۔ 1991 میں سوویت یونین کولیپس کر گیا، پیسہ بند، پروگرام کینسل۔ پھر پروجیکٹ بند ہونے کے بعد کئی عرصے کے بعد اس ویئر ہاؤس کی روف گر گئی اور پروجیکٹ سارا کا سارا چکنا چور ہو گیا۔ اب چلتے ہیں ایک ایسے ڈیم کی طرف جس کو کہا جاتا تھا انجینئرنگ کا شاہکار۔ یہ ڈیم تھا اٹلی کا وائیون ڈیم۔ اس ڈیم کا ڈیزائن پرفیکٹ تھا، کنکریٹ سٹرونگ تھی، ٹیسٹ سکسیسفل، لیکن ایک چیز اگنور ہوئی، ماؤنٹین کی جیولوجی۔ ایکسپرٹس نے وارننگ دی لیکن انہوں نے اگنور کر دیا۔ جب پانی بھرا گیا تو پہاڑ سلائڈ ہوا اور ایک جائنٹ ویو نے پورا شہر مٹا دیا۔ ڈیم اپنی جگہ پہ ہی کھڑا رہا لیکن کبھی بھی کام نہیں آیا۔ آج ڈیم ایک مونیومنٹ ہے لیکن سکسیس نہیں۔ اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اسپین کی طرف۔ اسپین نے ایک ایئرپورٹ بنایا اور دعویٰ کیا یہ میڈرڈ کا الٹرنیٹو ہوگا۔ پروجیکٹ پر $1 بلین سے زیادہ لگ گئے، ہائی سپیڈ ٹرین کنیکشن، ورلڈ کلاس رن وے، ہر چیز پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ مگر پھر پرابلم شروع ہو گئی، ایئر لائن انٹرسٹڈ نہیں تھی، پیسنجر نے ڈسٹنس ریجیکٹ کر دیا، مینٹیننس کاسٹ بہت زیادہ تھی، صرف چند فلائٹ چل سکی، پھر ایئرپورٹ بند۔ جو ایئرپورٹ یورپ کا فیوچر ہونا تھا وہ ایئرپورٹ بن گیا یورپ کا سب سے بڑا ایمٹی اسٹرکچر۔ آج ٹکٹ کاؤنٹر پر دھول ہے، بورڈنگ گیٹس بند ہے، پارکنگ ایریا میں گھاس ہے، اور ایٹ دی اینڈ اس ایئرپورٹ کو 1% قیمت پر بیچ دیا گیا۔ ان پروجیکٹس نے ہمیں ایک بات سکھائی ہے، ٹیکنالوجی اندھا بھروسہ مانگتی ہے، نیچر اگنور ہونے پر جواب دیتی ہے، اور پلاننگ اگر ریئلٹی سے دور ہو تو $بلین بھی صرف خالی عمارتیں بن جاتے ہیں۔ شاید فیوچر میں اور بھی پروجیکٹ اسی لسٹ میں شامل ہو جائیں۔
امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔